اور میں کچھ فرامین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے سامنے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ختم نبوت کا انکار کرنے کے بارے میں جو شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا جو ایمان ہے اس کا بھی انکار کیا، کیونکہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام فقہا، تمام اسلاف اور تمام مسلمان مومن مرد و خواتین، ان تمام لوگوں کے ایمان کا اس نے انکار کیا۔ جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں اور ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بس اتنا اگر اس نے عقیدہ رکھا تو وہ فارغ ہو گیا۔ مفسرین گزرے ہیں ہمارے، 1400 سال گزر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ اقدس کو، تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر تفاسیر قرآن کی ہونا شروع ہو گئی۔ تو جو قرآن کی تفسیر لکھتا ہے نا، اس کو ہم مفسر قرآن کہتے ہیں۔ بہت سارے مفسر قرآن گزرے اور سینکڑوں کے حساب سے جو ہیں قرآن پاک کی تفاسیر لکھی گئی۔ اس وقت کے ہمارے ایک مفسر ہیں جو موجود ہیں، جن کو ہم مفتی قاسم دعوت اسلامی کے کہتے ہیں، انہوں نے صراط الجنان کے نام سے ایک تفسیر جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایسا مفسر ہے وہ، کمال کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، اور وہ ہمارے اسلاف میں سے ایک بہت خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ انہوں نے تفسیر لکھی۔ اسی طرح پہلے بھی وقتوں میں بہت سارے مفسرین گزرے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اپنے اپنے انداز میں۔ تو کچھ ان کے نظریات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابو منصور تردیدی، یہ 303 ہجری میں انہوں نے وصال کیا، تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی قرآن پاک کی، تو اس میں ختم نبوت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر کوئی بندہ اس سے دلیل مانگے گا تو وہ بھی اپنا ایمان گوا لے گا۔ فرمایا کہ کوئی بندہ اعلان نبوت کر دے کہ میں نبی ہوں، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بتا تیرے پاس نبوت کی کوئی دلیل ہے، تیرے پاس وحی آتی ہے، بلکہ فرمایا جائے گا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا تو نبی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے کہنے پر یہ معاملہ کر لیا تو وہ اپنا ایمان ضائع کروا بیٹھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں سے نبی پیدا فرماتا۔ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ سرکار کی اولاد میں سے ہوتا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل والوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نسل سے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کا یہی گمان تھا، مگر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد عادت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تب سے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ پہلے تو آپ کے نام سے دعائیں مانگا کرتے تھے یہودی تو ہیں، پھر آپ کے دشمن بن گئے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چاچے کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہوئے سرکار کے، تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو سرکار کی نسل سے ہوتا۔ نبی ہونا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کو جوان ہی نہیں کیا۔ اس میں یہ حکمت تھی، اور بھی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور رہا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ پہلے آ چکے ہیں، اب دوبارہ جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن کر آئیں گے، اور اسی قبلے کی طرح وہ نماز پڑھیں گے جس طرح ہم سارے نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب وہ امتی بنیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور ہمارے باپ سے بھی اعلیٰ مقام ہے آپ کا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا مشقت میں پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم باپ جو ہوتا ہے نا، بچہ تکلیف میں ہو، بیمار ہو تو باپ کو اچھا نہیں لگتا۔ دائیں بائیں والوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، جس کا بیٹا ہے اس کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، باپ سے بڑھ کر ان کے نزدیک ہمارا مقام ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے لوگوں تمہارا مشقت میں پڑھنا اچھا نہیں لگتا، گراں گزرتا ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور آگے فرمایا تمہاری وہ بہت زیادہ بھلائی چاہتے ہیں اور وہ تم پر کمال درجے کے مہربان ہیں، جتنے وہ مہربان ہیں اتنا کوئی بھی نہیں۔ اور اس کی کتنی مثالیں نظر آتی ہیں۔ ساری زندگی ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے
تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس وقت ہوئی. اور آقا کریم نے فرمایا کہ میں تو راضی اس وقت ہوں گا کہ جب میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا, اس سے پہلے میں نے راضی نہیں ہونا. تو فرمایا یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم پر شفیق ہیں, مہربان ہیں, بے پناہ محبت ہم سے کرنے والے ہیں, تبھی تو انہوں نے کہا جب روتے تھے, کثرت سے روتے تھے, تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا, یا جبرائیل پوچھ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اتنا روتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں. آپ نے فرمایا میرا رب جانتا ہے میں کیوں روتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے, مالک تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں بتایا. وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی, فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ غم نہ کریں, ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آقا کریم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے, آپ نے فرمایا میں تو اس وقت ہی راضی ہوں گا جب میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی, میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی, اس وقت میں راضی ہو جاؤں گا. اس سے اگر ایک بھی شخص میرا امتی کلمہ پڑھنے والا جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. یہ کتنا بڑا وعدہ ہے, اس سے بڑھ کر کتنے شفیق و مہربان. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم میری آخری امت ہو. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سب نبیوں سے آخری ہوں اور میری جو مسجد ہے وہ آخری مسجد ہے. مطلب کہ مسجد جو نبوی ہے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی مسجد ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی مسجد نبی کے ہاتھوں سے تعمیر کی جائے گی. فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد کہلائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمام نبیوں پر 6 فضیلتیں عطا کی گئیں. نمبر 1 فرمایا مجھے جامعہ کتاب عطا کی گئی. پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھی کسی کو کوئی چیزیں دی جاتی تھی, کچھ حصہ فقہ کا, کچھ مسائل, کچھ شریعت دی جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا کی گئی جو قیامت تک کے لیے بے مثل اور بے مثال ہے. ہر چیز کا حکم قرآن میں موجود ہے, ایسی کتاب کسی کو نہیں ملی. یہ آپ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے. نمبر 2 پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب عطا کیا گیا, ایسا روب کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا جو اللہ نے مجھے روب عطا کیا گیا. اور فرماتے ہیں علماء کہ 3 میل کی دوری پہ دشمن کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور فرمایا کہ مال غنیمت کسی بھی نبی پر جائز نہیں تھا, اس کو جلا دیا جاتا تھا, آگ آتی تھی اس کو خاک کر دیتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مال قبول ہو جاتا تھا. اگر اس میں سے کوئی فوجی جنگ کے دوران مال تھوڑا سا بھی چھپا لیتا سارا مال جلتا ہی نہیں تھا, اشارہ یہ ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں یہ مال قبول نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت جتنا بھی کافروں سے ملتا ہے میرے لیے حلال کر دیا گیا, میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا. یہ تمام نبیوں میں کسی کو فضیلت نہیں, مجھے افضلیت یہ عطا کی گئی. فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. فرمایا ساری مخلوق کی طرف میں مبعوث کیا گیا. اس کائنات میں جو بھی پیدا ہوگا, جو بھی دنیا میں آئے گا, اس کائنات میں آئے گا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی رسول بن کر آئیں. ہر نبی جو ہے وہ کسی گاؤں کے لیے, جتنا ہمارا گاؤں ہے اتنے گاؤں کے لیے کوئی نبی آتا تھا, چھوٹی سی بستی کے لیے کوئی نبی آتا تھا, کوئی ایک شہر کے لیے, کوئی ایک ملک کے لیے آتا تھا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے رسول بن کر آئے. اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ مجھے یہ شرف عطا کیا گیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں, مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا, اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فضیلت بیان کی, اور اس میں اشارہ ختم نبوت کی طرف بھی کیا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا, سچا نہیں ہوگا. پھر فرمایا میں محمد نبی ہوں, میں امی نبی ہوں. امی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ سے پڑھ کر آیا ہو, میں نے کسی سے نہیں پڑھا, میں امی نبی ہوں. اور فرمایا 3 بار کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غیب کا علم رکھنے والے ہمارے نبی ہیں, آپ نے فرمایا وقت سے پہلے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قیامت تک میری امت میں 30 ایسے دجال آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے, اور فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے. آخری نبی میں ہی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ بے شک رسالت ختم ہو گئی, میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول, اور فرمایا نہ ہی میرے بعد کوئی امت ہوگی. ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوح محفوظ پر جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی کو گوندا جا رہا تھا اس وقت بھی لوح محفوظ پر آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں لکھا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں. اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں جب ان کا جسم اور روح کا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور وہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مہر تھی,
جس پر یہ ثبت کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کم و بیش 150 کے قریب احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ٹھیک قرآن پاک کی آیات دلالت کرتی ہیں آپ کی ختم نبوت کے اوپر۔ تو یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ کوئی بھی آپ کا فیکٹری میں دوست، کالج کے اندر کوئی دوست ملے، ایسا کوئی میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر شخص ملے اور وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، آپ اس سے بحث ہی نہ کریں، خدا را آپ اس سے بحث نہ کریں، آپ دل کھول کر اس کو بلا دھڑک یہ الفاظ کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اور اگر آپ اس سے بحث کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں۔ بہتر یہی کہ جو گمراہ لوگ ہیں آپ ان کی صحبت سے بچیں۔ ظاہری بات ہے، اگر اب آپ ایک شخص آپ کو یہ پوچھے گا بتائیے جی ختم پڑھنا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے، آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ آپ چپ کر جائیں گے، پھر دو چار دلائل وہ آپ کو سنائے گا تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو، ہم ہی غلط ہیں، میرے باپ دادا ہی غلط ہوں۔ ساری زندگی جنہوں نے میلاد منایا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے کیے، یہ 1400 سال نہیں، یہ جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے ہو رہا ہے۔ اور کوئی شخص آ کر آپ کا دوست آپ کو یہ کہے، جو حقیقت میں آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہو، عقیدہ چھیننا چاہتا ہو، آپ کو کہے کہاں پہ لکھا ہے، تو کیا دکھائیں گے آپ؟ جب پھر وہ آپ کو دو چار سنائے گا تو آپ کہیں گے یار تو سچا ہے، بیڑا غرق ہو گیا آپ کا۔ کسی بھی آپ ایسے بد عقیدے شخص کی صحبت میں چند ماہ رہ جائیں، چند ہفتے رہ جائیں، چند دن گزار لیں، یقین جانیں آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، آپ کی نماز اور آپ کے نظریات بڑا فرق آ جائے گا، میٹھی میٹھی باتوں میں وہ آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو بد عقیدہ لوگوں سے، بد گمراہ لوگوں سے آپ اپنی صحبت سے بھی، اس سے دوستی بھی کنارہ کشی کریں، اس سے بچیں، اس کی صحبت سے، ورنہ آپ کا ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی قادیانی بھی ہو سکتا ہے، مرزائی بھی ہو سکتا ہے، احمدی بھی ہو سکتا ہے، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں، یہ تینوں ایک ہی گاڑی کے یہ مسافر ہیں، تو آپ ان سے بچیں۔